حج تمتع میں کتنے عمل واجب ہیں؟ وہ کون سے پہاڑ ہیں جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے؟ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 158 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ خدا کے شعائر نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو لوگ خانہ خدا کا حج کریں یا عمرہ بجا لائیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑوں صفا اور مروہ کا طواف سعی کریں، اور جو لوگ حکم خدا کی بجا آوری میں واجبات کے علاوہ اعمال خیر بجا لائیں تو خدا ان کے اعمال کا قدردان اور ان کے کردار سے آگاہ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، خاص قسم کے اعمال کو انجام دینے کو کہتے ہیں۔ شاعر اللہ کا مطلب وہ علامات ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ تفسیر مجمع البیان۔ صفا و مروہ دو پہاڑوں کا نام ہے جو مسجد الحرام کے پاس واقع ہے۔ ان کے درمیان 428 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے واقع ہیں۔ آج کل ان دونوں کے درمیان چھت والی گلی بنا دی گئی ہے۔ خانہ خدا کے زائرین پر فرض ہے کہ 7 مرتبہ ان دو پہاڑوں کے درمیانی فاصلے کو ایک ہی دفعہ میں طے کریں۔ یہ سعی جناب ہاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانثار بیوی تھیں ان کی یاد میں کی جاتی ہے۔ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بچے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک گھونٹ پانی کی تلاش میں مضطرب اور پریشان حال ہو کر کسی مددگار کے بغیر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، روئے زمین پر ان دو پہاڑیوں کے درمیانی علاقے سے بہتر کوئی اور مقام نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر ہر متکبر و سرکش بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں کفن پہنے بغیر کسی امتیاز کے دوڑ کر اور پیدل چل کر یہ فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوہ صفا سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی بھی کئی یادیں وابستہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کفار مکہ کو توحید کی دعوت دیتے، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین نے کوہ صفا پر اصاف نامی بت نصب کر رکھا تھا اور مروہ پہاڑ پر نائلہ نام کا بت گاڑا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کے موقع پر ان کے اوپر چڑھ جایا کرتے اور ان دونوں بتوں کو تبرک کے طور پر ہاتھ کے ساتھ مس کیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو ناپسند کرتے اور یہ خیال کیا کرتے تھے چونکہ پہلے یہاں بت نصب تھے لہٰذا اس جگہ سعی نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا مندرجہ ذیل بالا آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ تو خدا کے شاعر ہیں۔ اگر نادان اور بے سمجھ لوگوں نے انہیں بتوں سے آلودہ کر دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسلمان اسے چھوڑ دیں۔ تفسیر طبیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ حج اور عمرہ کبھی تو باہم اذان اور اقامت کی مانند بجا لائے جاتے ہیں،
کبھی عمرے کے اعمال الگ سے انجام دیے جاتے ہیں۔ عمرہ تمتع میں 5 عمل واجب ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 نماز طواف، نمبر 4 صفا اور مروہ کے درمیان سعی، نمبر 5 بالوں یا ناخون کا کاٹنا۔ البتہ عمرہ مفردہ میں ان اعمال کے علاوہ طواف النساء اور نماز طواف النساء بھی ان 5 اعمال کے ساتھ اضافہ ہو جاتے ہیں۔ حج میں ان مذکورہ اعمال کے علاوہ بھی کچھ اور اعمال ہیں جو بجا لائے جاتے ہیں، ان کی تفصیل مناسب مقام پر بیان کی جائے گی۔ بہر صورت اعمال خواہ حج کے ہوں یا عمرے کے، دونوں ہی میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہے۔ صفا اور مروہ کی زیارت کرنا گویا خود کو ایک تاریخی مقام پر پہنچانا ہے، کیونکہ اس سے تصور کے بجائے تصدیق اور ذہنیت کے بجائے عینیت پیدا ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ میں خدا شناسی کی کلاس ہوتی ہے، اس کا ایک ارادہ کیوں کر تمام انسانوں کو ان کے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک لباس میں ایک ہی مقصد پر جمع کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پیغمبر شناسی کی کلاس بھی ہے کہ خدا کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے فرمان کی بجا آوری کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو ایک لق و دق صحرا میں کیوں کر اکیلا چھوڑا۔ پھر یہ انسان شناسی کا درس بھی ہے، جس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان اس طرح کے اعمال چند لحظوں میں انجام دے سکتا ہے کہ جن کے آثار تا ابد باقی رہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی اس بات کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ اگر ہم سب مل کر قدم اٹھائیں تو اپنے معاشرے میں خدائی روح کو موجود پائیں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی اس بات کی یاد دلا رہی ہے کہ تکبر کو ترک کر کے سب کے ساتھ مل کر قدم اٹھانا چاہیے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نام خدا کو زندہ رکھنے میں عورتوں اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ اس سے پہلی آیات میں آزمائش اور ابتلا کا تذکرہ تھا، اور اس آیت میں جناب ہاجرہ اور ان کے معصوم بچے اور ان کے والد اور دیگر مسلمانوں کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ اگر کام خدا کے لیے کیا جائے اور وہ خلوص پر بھی مبنی ہو تو اس کی قدر و منزلت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انبیاء کو حکم مل جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی تقلید کرتے ہوئے انہی کی مانند مضطربانہ انداز میں اس فاصلے کو 7 مرتبہ طے کریں۔ یہ خدا کا حکم جناب ہاجرہ کی زحمات اور تکالیف کو برداشت کرنے پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ باوجود کہ صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے، لیکن خدا فرماتا ہے فلا جناح علیہ، اور گفتگو کا یہ انداز اس لیے ہے کہ مسلمان چونکہ صفا اور مروہ کی سابقہ حالت سے پریشان تھے کہ وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں مشرکین بھی چلتے پھرتے تھے۔ طواف کے معنی صرف دائرے کی شکل میں ہی چکر لگانا نہیں، بلکہ ہر وہ حرکت کہ جس میں انسان دوبارہ اپنی پہلی جگہ پر لوٹ آئے، خواہ وہ دائرے میں چکر کی صورت میں ہو یا لمبائی میں جانے آنے کی طرح ہو، وہ طواف کہلاتی ہے۔ اسی لیے طواف کا لفظ کعبے کے گرد دائرے کی صورت میں حرکت پر بھی بولا گیا ہے، جیسے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سورہ حج آیت نمبر 29۔ اور صفا و مروہ کے درمیان طول میں حرکت کو بھی طواف کہا گیا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز یا جگہ یا شخص کی طرف اللہ کی خاص توجہ اور عنایت اس بات کا سبب ہوتی ہے کہ وہ چیز یا جگہ یا شخص بندوں کی توجہ کا محور اور قرب کا مرکز بن جائے، وہ چیز شعائر الہی میں شمار ہونے لگے۔ نمبر 2، نیت سے کاموں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ مشرکین بتوں کو مس کرنے کی غرض سے سعی کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سعی کرو۔ بہت سے کام ظاہری اعتبار سے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو انجام دینے کا جذبہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا جناب یوسف اور زلیخا کا بند دروازوں کی طرف بھاگنا۔ جناب یوسف بھاگ رہے تھے تاکہ گناہ سے بچ سکیں، اور زلیخا
زلیخا بھاگ رہی تھی تاکہ گناہ میں آلودہ ہو جائے۔ اگر حق کے مراکز کچھ لوگوں کے ہاتھوں خرافات سے آلودہ ہو جائیں تو ان سے ہاتھ نہیں کھینچ لینا چاہیے، بلکہ وہاں حاضر ہو کر ان جگہوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے اور گمراہ لوگوں کی طاقت کو مفلوج کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، عبادت کو عاشقانہ اور رضاکارانہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کا شکر ادا کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یہ تعبیر اس کی جانب سے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان اور لطف ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ عمرہ تمتع میں 5 عمل واجب ہیں: احرام، طواف، نماز طواف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور بالوں یا ناخن کا کاٹنا۔ صفا اور مروہ وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے نام کو زندہ رکھنے میں عورتوں اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔